السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ناد علیم مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے عظمتک یا اللہ بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علیو یا علیو یا علیو. نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. صبر کی ملکہ زہرا کی پیاری شام کو قیدی بن کے چلی ہے. پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. دیکھ رہی ہے کوئی تو آئے شان پکڑ کر کاج بٹھائے. دیکھ رہی ہے کوئی تو آئے شان پکڑ کر کاج بٹھائے. نائے سواری نائے امانی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. صبر کی ملکہ زہرا کی پیاری شام کو قیدی بن کے چلی ہے. بھائی بھتیجے بھانج بیٹے سات وطن سے آئی تھی لے کے. بھائی بھتیجے بھانج بیٹے سات وطن سے آئی تھی لے کے. ہائے مقدر آج اکیلی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. صبر کی ملکہ زہرا کی پیاری شام کو قیدی بن کے چلی ہے. بیٹوں کو صدقہ بھائی پہ کر کے جس نے کیے تھے شکر کے سجدے. بیٹوں کو صدقہ بھائی پہ کر کے جس نے کیے تھے شکر کے صدقے. چھوڑ کے تنہا لاش کو اس کی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. صبر کی ملکہ زہرا کی پیاری شام کو قیدی بن کے چلی ہے. جس کی کنیزے نکلے نہ باہر بل میں لے آئے اس کو ستمگر. جس کی کنیزے نکلے نہ باہر بل میں لے آئے اس کو ستمگر. ہائے یہ غربت بنت علی کی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. پیارے نبی کی پیارے نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. صبر کی ملکہ زہرا کی پیاری شام کو قیدی بن کے چلی ہے. کتنے ہی قیدی جس نے چھڑائے آج وہ بی بی سر کو جھکائے. کتنے ہی قیدی جس نے چھڑائے آج وہ بی بی سر کو جھکائے. ایک ندا کی بن کے سواری شام کو قیدی بن کے چلی ہے. پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. صبر کی ملکہ زہرا کی پیاری شام کو قیدی بن کے چلی ہے. پیارے نبی کی پیارے نواسی شام کو قیدی
بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نواسی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، دیکھ رہی ہے کوئی تو آئے، شان پکڑ کر کاش بٹھائے، دیکھ رہی ہے کوئی تو آئے، شان پکڑ کر کاش بٹھائے، نہ ہے سواری نہ ہے امانی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نواسی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، صبر کی ملکہ زہرا کی پیاری، شام کو قیدی بن کے چلی ہے۔ حضرت شکیشہ لال باس کلندر فرماتے ہیں، امتحان حسین ختم شد، امتحان زینب شروع است، یعنی امام حسین علیہ السلام کا امتحان ابھی ختم ہو گیا اور بی بی فاطمہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا امتحان ابھی شروع ہو گیا۔ بس 10 محرم کا سورج جیسے ہی غائب ہونے لگا، اندھیرا چھانے لگا اور یوں غریبوں کی شام آ گئی۔ کہیں زمین کربلا پہ رسول اللہ کی نواسیاں بیٹیاں اپنے بالوں سے اپنا منہ چھپاتے ہوئے بے وارثوں کی طرح بیٹھ گئی، کہیں قاسم کے ٹکڑے پڑے ہیں، کہیں اکبر کی لاش پڑی ہے، کہیں عباس کے بازو پڑے ہیں، کہیں اصغر کا ننھا جسم پڑا ہے، کہیں نواسہ رسول حسین ابن علی کا لاشا پامال ہو کے زمین پہ بکھرا ہوا ہے، اور وہاں فوج یزید جھوم رہی ہے، خوش ہو رہی ہے کہ ہم نے بنی ہاشم کا نام زمین پہ سے مٹا دیا، ان کی عورتوں کو بے پردہ کر کے رسوا کر دیا۔ بی بی کبھی آسمان کو دیکھتی، کبھی یتیم بچوں کو سنبھالتی اور کبھی حسین بن کے ایک ایک بی بی کو دلاسا دیتی۔ امام سجاد جب امام حسین علیہ السلام کی لاش پامال ہوتے دیکھتے تو ان کو احساس ہوتا کہ کہیں زمین پھٹ نہ جائے۔ وہ اپنا سر زمین کربلا میں رکھ کے اللہ کے نعمتوں کا شکر کرتے۔ یہ ہے بنی ہاشم کا خاندان، جہاں سے لوگوں کا صبر ختم ہوتا ہے وہاں سے آپ کا سب شکر شروع ہوتا ہے۔ آپ اپنے خالق سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے محمد کے گھرانے کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بابا اور میرے بھائی کو شہادت کے لیے چنا۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے۔ بس کہیں زین العابدین سجدے کے شکر میں ہے تو کہیں بی بی زینب کبریٰ عباس بن کے پہرا دے رہی ہے۔ جب تمام بچوں کو جمع کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جب فوجی یزید نے خیمے پہ حملہ کیا تو آگ میں کچھ بچے جل کے مر گئے ہیں۔ ماں اس فکر میں تھی کہ اللہ جانے میرا بچہ جل گیا ہے یا گھوڑے کے پیر کے نیچے آ کے دب گیا ہے۔ کچھ بچے ملتے رہے تو کچھ بچوں کی لاش ملتی رہی۔ بس بی بی زینب نے سب کو جمع کیا اور کہا، گھبراؤ مت، ابھی عباس کی بہن زندہ ہے، سب سو جاؤ، میں پہرا دیتی ہوں۔ بس نبی کے خاندان اس غریب کی شام میں یتیموں اور بے وارثوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں دور سے کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے۔ بی بی زینب نے کہا اور فرمانے لگے، گھڑ سوار رک جاؤ، یا نبی کی بیٹیاں سوئی ہوئی ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ بی بی زینب دیکھے کہ وہ گھڑ سوار دھیرے دھیرے بیبیوں کی طرف آ رہا ہے۔ بی بی زینب نے فرمائے، شخص ہم لوٹ چکے ہیں، ہمارے خیمے لوٹ چکے ہیں، ہمارے جوان مارے گئے ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، شخص چلا جا یہاں سے۔ بی بی دیکھتے ہیں وہ گھڑ سوار اور نزدیک آ رہا ہے۔ اتنے میں عباس کی بہن علی کی بیٹی علی بن کر
قریب جاتے ہیں اور گھوڑے کو پکڑ کر کہتے ہیں، اے سوار، تو نے سنا نہیں میں علی کی بیٹی ہوں، رک جاؤ۔ بس یہ کہنا تھا۔ اس گھڑ سوار نے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ بی بی زینب دیکھے تو پتا چلا کہ ان کے بابا علی ہے۔ رو رو کے کہتے ہیں، اے میری بیٹی، میں تیرا بابا علی ہوں۔ بی بی زینب جیسے ہی اپنے بابا کو دیکھ کے زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے، بابا میرا قاسم مر گیا، بابا میرا اکبر مر گیا، بابا میرا عباس نہ رہا، بابا ان ظالموں نے اظہر کو مار دیا، بابا رسول اللہ کا نواسا حسین نہ رہا۔ امام علی کہنے لگے، میری بیٹی صبر کرو صبر، اللہ رسول اللہ کے خاندان کے جوانوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید بنا کے بازاروں میں پھرایا جائے، ایک طرف ظلم کی انتہا ہو اور ایک طرف رسول اللہ کا کھمبا۔ صبر کی انتہا کر کے دیکھیے، ہمیں ایسی ہی قربانی دینی ہے کہ قیامت تک کوئی یزید یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا ہے، اسلام جھوٹا ہے۔ سب کچھ قربان کر کے ہمیں بتانا ہے اسلام اللہ کا دین ہے اور تمہارے نانا اللہ کے رسول ہے، انہوں نے جو کہا وہ سب اللہ کا کلام ہے۔ درود شریف پڑھے آپ کے اور آپ کی آل پر۔ سر حسین جب نوکے سینہ پہ آیا تو اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا، اللہ کا شکر کرنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کٹے ہوئے سر کے ساتھ سب دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بہنوں بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے خیموں کو جلایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کی مرضی میں راضی ہو رہے ہیں، پھر رسول اللہ کی نواسیوں کو قید بنا کے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ کوفہ و شام کی طرف چلے گئے، کیونکہ یزید کا یہ حکم تھا، حسین کا سر کاٹ کے میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ رسول اللہ کی نواسیوں کو قید کر کے زنجیروں میں جکڑ کے ان پہ پتھر مارتے ہوئے اس طرح محل تک پہنچاؤ کہ لوگوں کے دل میں میرا دبدبہ قیام ہو جائے۔ تاریخ نے لکھا ہے رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے بچے اونٹ سے بندھے گئے اور یوں یہ قافلہ چلتا رہا۔ ایک جگہ اچانک سے سر حسین ایک جگہ رک گیا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کا سر آگے بڑھائے، لیکن وہ نیزہ جس پہ امام حسین علیہ السلام کا سر تھا وہ ایک جگہ قیام ہو گیا۔ شمر نے امام سجاد سے پوچھا کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ امام سجاد نے امام حسین علیہ السلام کو سر کو دیکھا تو سر سے آواز آئی، بیٹا سجاد، میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، اسے لے آؤ، اس کے بغیر یہ منزل ادھوری ہے۔ جو رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ سے بندھے گئے تھے، ان میں سے جو بچہ اونٹ سے گرتا پڑے اور اونٹ کے پاؤں میں پامال ہو کے شہید ہو جاتا، آج بھی ان شہیدوں کی قبر کوفہ و شام کے راستوں میں بنی ہوئی ہے۔ یہ قافلہ چل ہی رہا تھا، اتنے میں بارش ہو گئی۔ فوج یزید کو دور سے ایک گرجا گھر نظر آیا۔ وہ قریب گئے اور کہنے لگے، ہم وقت حکیم کی فوج ہیں، ہم ایک رات یہاں آرام کریں گے۔ اس چرچ کے پادری نے قافلے کو دیکھا کہ بے پردہ بیبیاں ہیں، ایک نورین چہرہ والا قید بیبیوں کے ساتھ ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور تمام سر نوکے نیزہ پہ سوار ہے۔ وہ سروں پہ نظر گھماتے رہے، کبھی جون کا سر دیکھے، کبھی ہور کا سر دیکھے، کبھی قاسم کا سر دیکھے، کبھی علی اکبر کا سر دیکھے۔ جب اس پادری کی نگاہ علی اصغر کے چھوٹے سے سر پر پڑی تو وہ چیخ اٹھے اور کہنے لگے، اے لوگوں، یہ تو کچھ ماں کا بچہ ہے،
اس نے کیا جرم کیا ہوگا کہ اس کا سر تم نے کاٹ کے نیزہ پہ سوار کیا؟ وہ غرور اور تکبر سے کہنے لگا، یہ ہمارے بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتے تھے، جو ہمارے بادشاہ یزید کو نہیں مانے گا اس کا حشر یہی ہوگا۔ اتنے میں اس کی نگاہ گھوڑے پر پڑی جو اپنی زلفوں سے غازی عباس کا سر بندھا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا، اے لوگوں، یہ مقدس سر کو گھوڑے کی زلفوں سے کیوں باندھا ہے؟ تو شمر نے کہنے لگا، یہ باغی کا علمدار کا سر ہے، اس کو نیزہ پہ سوار کرتے تو یہ سوار ہی نہیں ہوتا، اس لیے اس کو گھوڑوں کی زلفوں سے باندھا ہے۔ بس یوں گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے جیسے ہی اس پادری کی نگاہ سر حسین پہ پڑی تو وہ زاروں قطار رونے لگے۔ شمر نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا نورین چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے چہرے سے ان کے نور بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہے اور کسی پاک خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ شمر نے کہنے لگا، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگے، کون فاطمہ؟ شمر نے کہا، فاطمہ بنت محمد۔ وہ زاروں قطار رونے لگے اور زمین پہ بیٹھ گئے اور چیخ کے کہنے لگے، محمد رسول اللہ؟ شمر نے کہا، ہاں۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگے، اے بدبخت، یہ تمہارے رسول کا نواسہ ہے، تم نے انہیں ہی قتل کر دیا؟ آپ رہنا چاہتے ہو تو ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ شمر نے کہا، ہاں لے لو، کل صبح ہم یہ لے کے چلے جائیں گے۔ بس سر حسین وہ جیسے ہی گرجا گھر لے کے گئے، وہ سر نور ابھرنے لگا۔ وہ گھٹنوں پہ بیٹھ کے زاروں قطار روتے ہی رہتے۔ اتنے میں ان کی نابینا بیٹی قریب آ کے کہنے لگی، بابا آپ کیوں رو رہے ہو؟ پادری نے کہا، اس سر کی زیارت کرو۔ وہ نابینا بیٹی نے لگی، میں کیسے دیکھوں، آنکھوں سے اندھی ہوں۔ پادری نے کہا، اس مقدس سر کے زیارت کے لیے تم اللہ سے دعا مانگو، مجھے امید ہے کہ اللہ اس سر کے صدقے اللہ تمہیں آنکھیں دے دے گا۔ بس وہ جیسے ہی دستے ادب کو چھوڑ کے اللہ سے دعا مانگنے لگی تو امام حسین علیہ السلام کا سر کا نور ابھر کے اس نابینا عورت کی آنکھوں میں اتر گیا۔ وہ خود خوش ہو گئی، دیکھنے لگی، وہ بھی گھٹنوں پہ بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی اور اپنے بابا سے کہنے لگی، بابا یہ سر کا معجزہ سے میری آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ یہ کون بدبخت لوگ ہیں جس نے مقدس سر کو کاٹ کے لائے؟ وہ روتے رہے۔ رات انتقام تک پہنچی۔ وہ پادری نے بہت کوشش کی کہ وہ سر حسین اس ظالموں کو واپس نہ دے، مگر جو یزید نے ان پر ظلم کر کے سر کو حاصل کیا۔ رسول اللہ کے خاندان کو قید کر کے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلام ہو ان رسول اللہ کی اولاد پر۔ درود شریف پڑھیں۔ فوج یزید امام سجاد کے پاس پہنچے اور سوچا، رسول اللہ کے اس چراغ کو بھی بجھا دوں تو؟ بی بی زینب ان ظالموں سے آ کے کہتے، اے لوگوں، یہ رسول اللہ کا آخری چراغ ہے، اگر اس کو بجھانا چاہتے ہو پہلے ہم بیبیوں کو شہید کر دو۔ یزید کی فوج نے جب امام سجاد کو ہاتھ لگایا تو یہ دیکھا کہ ان کا جسم بخار سے گرم تھا، تو فوج یزید سوچا کہ شاید رستے کی ہی سختی نہ دیکھ پائے، رستے میں ہی شہید ہو جائے۔ بس بی بی زینب کو سب بیبیوں کو رسیوں سے باندھ کے اس قید بیمار زنجیروں میں جکڑ کے توق کے ساتھ کوفہ و شام کی طرف لے گئے۔ رسول اللہ کے خاندان کے مردوں کے سر نیزہ پہ سوار تھے، بیبیاں بے پردہ قید ہو کے چل ہی رہی تھی۔
फौज यजीद कुछ हो रहा था, झूम रही थी। हमने रसूल अल्लाह का बदला रसूल अल्लाह के खानदान से लिया। जब हम यजीद के दरबार में पहुंचे, या तो वो हमारी झोली याकूत व मरजान और सोनों से भर देगा, लेकिन फौज के गवर्नर ने उबैदुल्लाह बिन जियाद ने पैगाम भिजवाया, पहले रसूल अल्लाह के खानदान को कूफे लेके आओ, इनकी गुर्बत का तमाशा पहले मैं देखूंगा, उसके बाद यजीद के दरबार में लेके जाना। उबैदुल्लाह भी यही हुक्म नासिफ किया कि कूफे रसूल अल्लाह के खानदान आए तो हर कोई छत पे चढ़ के पत्थर मारना। बस कूफे की गली से रसूल अल्लाह का खानदान गुजरता रहा, कोई उनकी तौहीन करता रहा तो कोई उनको बागी कहता रहा, कोई उनकी बेपर्दा बीबियों का तमाशा देखता रहा। बीबी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम अपने नाना की उम्मत को देख के सब्र करते रहे। बस जैसे ही कूफे के दरबार पहुंचते तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, शिमर, रसूल अल्लाह के खानदान के एक मर्द सज्जाद को क्यों छोड़ा, इसको कत्ल क्यों नहीं किया? शिमर हंस के कहने लगा, इन बनी हाशिम में से कोई तो हो जो अपने मर्दों और औरतों का तमाशा देखे। इब्ने ज़ियाद भी जोर जोर से हंसने लगा। इतने में बीबी ज़ैनब फरमाते हैं, ऐ जालिमों, अल्लाह के इंसाफ से डरो, हम उसी रसूल की औलाद हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी जुबान को हरकत ना दी। और तमाम फौज यजीद को देख के बीबी ज़ैनब फरमाने लगी, हाँ, मैं उसी अली की बेटी हूँ जिसकी जुल्फ़िकार से इस्लाम को हमेशा फतेह और हमेशा कामयाबी मिली। ऐ लोगों, मेरे भाई हुसैन रसूल अल्लाह का नवासा था और पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग करता रहा, लोगों को अमन और मोहब्बत का पैगाम देता रहा। क्या कसूर था मेरे भाई का, बताओ? रोज़े महशर में क्या मुंह दिखाओगे जब अल्लाह के महबूब के सामने पेश किए जाओगे? फौज यजीद जोर जोर से हंसने लगी और बीबी ज़ैनब और इमाम सज्जाद उन मुर्दा लोगों और उन मुर्दा ज़मीर को बेदार करने लगे। इतने में इब्ने ज़ियाद कहता है, अपनी फतह का तमाशा किसी को दिखाओ। कोई जालिम कहता है, ऐ मेरे आका, आपकी कैद में रसूल अल्लाह के खानदान से प्यार करने वाला मुख्तार सफकी है। कहते हैं, हाँ, मुख्तार को लेके आओ। बस जैसे ही जंजीरों में जकड़ के मुख्तार को लेके आते तो इब्ने ज़ियाद खुशी से कहते हैं, ऐ मुख्तार, तू तो औलाद रसूल और औलाद अली का चाहने वाला था ना, देख हमने इनका क्या हशर किया। जनाब मुख्तार जब देखे कटे हुए सर के नोके सीना पे बुलंद है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर इब्ने ज़ियाद के सामने रखा है और वो उनकी तौहीन कर रहे हैं, तो उनको जलाल आया और वो चाहा कि इस मरजान के जिस्म से सर को अलग कर दूं। इतनी देर में इमाम सज्जाद हजरत मुख्तार के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, ये कटे हुए सर के साथ रसूल अल्लाह की बेटियां भी दरबार में खड़ी है। हजरत मुख्तार देख के रोते हैं और रसूल अल्लाह के दरबार में कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इन जालिम लोगों ने दौलत और ताकत के नशे में आपके खानदान के साथ वो जुल्म किया जिसको तारीख कभी भूल ना पाएंगी। फिर इब्ने ज़ियाद ये हुक्म देता है कि फतेह का जश्न तो अभी शाम में बाकी है, रसूल अल्लाह के खानदान को ऐसे ही कैदी बना के शाम की तरफ ले जाओ ताकि यजीद जान ले कि उसके हुक्म के सामने रसूल अल्लाह के खानदान पे भी रहम नहीं किया, लेकिन अल्लाह का अदल अभी बाकी है। जहाँ से बीबी ज़ैनब और इमाम सज्जाद गुजरते गए, अपने खुतबे से लोगों के ज़मीर को जिंदा करते रहे। वो लोग जिनको पत्थर मार रहे थे, उनको पत्थर मार रहे थे, आले रसूल का खुतबा सुन के लोगों की आंखें नम होने लगी।
یہاں تک کہ جب یزید کے دربار میں آل رسول کا قافلہ پہنچا ہے تو یزید سے بغاوت کرنے لگی۔ آج بھی یزید کے لیے ہر مسلمان اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے۔ آج بھی ہر مسلمان یزید پر لعنت بھیجتا ہے اور آل رسول کے غم میں اپنی آنکھیں نم کرتا ہے۔ سلام ہو امام سجاد زین العابدین پر، سلام ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر۔